اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اسکاٹ لینڈ کا ایک خوبصورت واقعہ۔ یہ کم و بیش 3 دہائیوں قبل کی بات ہے، جب میں یونیورسٹی آف گلاسگو کا طالب علم ہوا کرتا تھا۔ گلاسگو یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ کی دوسری قدیم یونیورسٹی ہے اور اس کی شروعات 1460 عیسوی میں ہوئی۔ گلاسگو یونیورسٹی بہت بڑی ہے، اس کے بہت سارے ہاسٹلز ہیں۔ اس کا ایک بڑا ہاسٹل ونٹن ڈرائیو پر ہے۔ اس میں میرے کافی دوست رہا کرتے تھے، جن میں جہان بخت جو آج کل ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور کے وائس چانسلر ہیں، اور سارہ تھامس رہا کرتی تھی۔ میں اکثر ان سے ملنے کے لیے ونٹن ڈرائیو جایا کرتا تھا۔ ونٹن ڈرائیو کا راستہ گلاسگو کے بوٹینیکل گارڈن کے درمیان سے گزرتا تھا۔ گلاسگو کا بوٹینیکل گارڈن بہت خوبصورت ہے اور بہت جدید طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ اس میں آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کر کے کھجور، کیکٹس اور شوگر کین کی کاشت بھی کی ہوئی ہے، جو وہاں کے سرد موسم کے درخت نہیں ہیں۔ بہرحال ایک ویکینڈ پر میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے ونٹن ڈرائیو جا رہا تھا، تو میرا گزرنا بوٹینیکل گارڈن سے ہوا تو بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گلاسگو میں دھوپ بہت کم نکلتی ہے۔ میں دھوپ انجوائے کرنے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ والی بینچ پر ایک گوری خاتون اور اس کے ساتھ تقریباً 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ بچی بار بار گھر جانے کی ضد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، "موم لیٹس گو ہوم، موم لیٹس گو ہوم، آئی ایم ٹائرڈ"۔ اس کی ماں اسے بار بار بغیر غصے میں آئے کہہ رہی ہے، "فرسٹ یو پک اپ دیٹ ریپر اینڈ تھرو ان ڈسٹ بن، دین وی ول گو ہوم"۔ میں نے غور سے دیکھا تو سارا ماجرا میری سمجھ میں آیا۔ بچی نے چاکلیٹ کھا کر اس کا ریپر وہیں زمین پر پھینک دیا تھا، اور اس کی ماں اسے وہاں سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور وہ خاتون خود بھی ریپر کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں نہیں ڈال رہی تھی اور نہ ہی غصے میں آ رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھا رہا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ میرے لیے ایک دلچسپ صورتحال تھی، کیونکہ میرا تعلق اس ملک سے ہے جہاں گندگی کا بھرا ہوا پورا شاپر اوپر کی منزلوں سے روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی راہ گزر پر گرے گا اور وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کافی دیر کے بعد بچی نے اس ریپر کو اٹھایا اور اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ماں نے اسے پیار کیا اور کہا، "ہنی، ناؤ لیٹس گو ہوم"۔ مجھے یہ واقعہ بہت خوبصورت لگا اور کافی عرصے تک میرے ذہن پر رہا۔ جب بچوں کی تربیت اس عمر سے اور اس طرح ہوتی ہے تو یہ چیزیں ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر وہ کسی بھی عمر میں گندگی پھیلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے ان کے شہر اور ملک صاف ستھرے ہیں۔ اور اس طرح کی تربیت کا ہمارے گھروں، اسکولوں اور مدرسوں میں فقدان ہے۔ نہ صرف صفائی بلکہ دوسری معاشرتی برائیوں کی بھی بھرمار ہے۔ ہمارے شہر، پارک، محلے، یہاں تک کہ ہسپتال بھی گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا تعلق اس دین سے ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔